لیتے تھے، لیکن آج جو بیعت لی جاتی ہے وہ بیعت توبہ اور تقوی لی جاتی ہے، بیعت تقوی لی جاتی ہے۔ آج جو ہم مرید ہوتے ہیں یہ تقوی کے لیے اور ماضی کے گناہوں سے توبہ کے لیے بیعت لیتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی کو، اس مرشد اعظم کو وسیلہ بنا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تقوی کا عزم کرتے ہیں، گویا کہ ہم اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ جس سے ہم مرید ہوتے ہیں۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جب تم نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، زکات دے لیے، آؤ اب مرید ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا جو مرشد ہوتا ہے اس کی کڑی مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کی کڑی نبی پاک سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تم اپنے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ نہ سمجھنا کہ تم نے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تم کیا جانو یہ ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ سے جڑا ہوا ہے، رسول اللہ کے ہاتھ سے جڑا ہوا ہے۔ ورنہ پوری کائنات کے مولویوں سے میرا چیلنج ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، جو قرآن کی آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے مجھے سمجھا دے، میں سمجھنے کو تیار ہوں۔ میں کئی سوال ایسے کرتا ہوں، مجھے آج تک یہ لوگ جواب نہیں دے سکے، آج تک مجھے سمجھا نہیں سکے یہ کیا مسئلہ ہے۔ تو میں بولا تم مجھے سمجھا نہیں سکتے، میں سمجھا رہا ہوں، کم از کم سمجھ کے میری طرف تو آ جاؤ۔ اور میرے آقا کی نالین پاک کا صدقہ سینکڑوں کی تعداد میں آج آپ کے اس بھائی کی بات کو سن کر لوگوں کو الحمدللہ ایمان کو سمجھنے کا، اہل سنت کو ماننے کا، رسول اللہ کی غلامی اور غوث اعظم کی غلامی کو اختیار کرنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ توبہ و استغفار کر کے کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے الحمدللہ میرے پیارے بھائیوں۔ ورنہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کی کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے قرآن کا وسیلہ لو، پہلے ہی اتقوا اللہ کہہ کے اللہ قرآن کا ذکر کر چکا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے نماز کا وسیلہ لو، یہ نہیں کہہ سکتے زکات کا وسیلہ لو، یہ نہیں کہہ سکتے حج کا وسیلہ لو، کیونکہ سن لو ساری چیزوں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ وسیلے کا مطلب ہے عمل نہیں ہے، کسی ذات کو اپنا نگہبان بنا لو، کسی کو اپنا مرشد بنا لو، کسی اپنے ہادی کو چن لو جو تم کو ہدایت کا راستہ بتائے، کسی ایسی ذات کے غلام بن جاؤ جو نظر ڈالے تو دلوں کا زنگ صاف ہو جائے، کسی ایسے کا دامن تھام لو جو تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے تو تمہارے سلوک کے منازل طے ہو جائے، کسی ایسے کا دامن تھام لو جو تمہیں سجدے بھی کرانا جانتا ہو اور دلوں کو دھونا بھی جانتا ہو، ایسے کا وسیلہ لے لو۔ اور پھر اب کیا ہوا؟ میں نے کہا پہلی جو بات اتقوا اللہ وہ شریعت تھی، اب یہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ہم نے وسیلہ لے لیا مرشد کا، تو اب اس میں دو چیزیں آ گئے۔ مرشد کرتا کیا ہے؟ پہلی والی چیزوں کو بچاتا بھی ہے، ایمان اور عمل کو بچاتا بھی ہے، پھر اور کیا کراتا ہے؟ وجاہدوا فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں تزکیہ کرا کے قرب الہی تک پہنچاتا بھی ہے۔ یہ مرشد کا کام ہے، یہ بغیر مرشد کے نہیں ہو سکتا۔ وجاہدوا فی سبیلہ بغیر وسیلے کے نہیں ہو سکتا۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ طریقت ہے۔ اب طریقت کیا ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ راتوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن بھر روزہ رہتے تھے، درس حدیث دیتے تھے، دن بھر روزہ رہتے تھے، درس حدیث دیتے تھے۔ جب رات ہوتی تو لوگ دیکھتے شاید امام اعظم چراغ بجھائیں گے، اپنے گھر کو چلے جائیں گے۔ شاگردوں نے دیکھا امام اعظم عشاء کی نماز پڑھے اور جو ہے شاگردوں سے مصافحہ کیے، سب کو روانہ کر دیے، مگر خود گھر کو نہیں جا رہے ہیں۔ چراغ تو بجھا دیے مگر مصلے پر سر رکھ کے رات عبادت میں گزار رہے ہیں، مصلے پر سر رکھ کے رات عبادت میں گزار رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دل میں روزہ رکھنا اتقوا اللہ تھا، 5 وقت نماز پڑھنا اتقوا اللہ تھا، درس حدیث دینا اتقوا اللہ تھا، چراغ بجھا کر مصلے پہ رات گزارنا وجاہدوا فی سبیلہ ہو رہا تھا۔ دن میں جو تھی وہ شریعت تھی، رات کا جو مصلی تھا وہ طریقت کا میدان تھا۔ یہ ہے معزز شاغرین کرام، اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک وجاہدوا فی سبیلہ کی منزل طے کرتے رہے۔
وجاہدوا فی سبیلہ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے مطابق رمضان کے روزے فرض ہے. کسی نے امام اعظم سے پوچھا حضور روزے تو رمضان کے فرض ہیں, آپ تو سال بھر روزے رہتے ہیں. کہا وہ جو رمضان میں رہتا ہوں وہ اتق اللہ ہے, سال بھر جو روزہ رکھتا ہوں یہ وجاہدوا فی سبیلہ ہے. یہ طریقت ہے, یہ طریقت ہے دوستو. آج امام بخاری رحمت اللہ علیہ, بہت لوگ سنتے امام بخاری ایسے تھے, امام بخاری نے ایسی حدیث لائی ویسی حدیث لائی. ارے نادان, کبھی امام بخاری کا عمل بھی تو دیکھ لے. اللہ اللہ, امام بخاری کا عمل بھی تو دیکھ لے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ مسجد کو آ رہے تھے, مسجد کو تشریف لا رہے تھے, تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو مسجد میں چھوٹا سا ہوا سے اڑ کے کچرا نظر آیا. کچرا, کاغذ وغیرہ, یہ وہ غیر ضروری چیزیں مسجد میں نظر آئی. امام بخاری نے کیا کیا, وہ کچرے کو بڑے ادب کے ساتھ ہاتھوں سے اٹھایا, اٹھا کے لے کے جا کے باہر پھینک دیا. پھر اس کے بعد کیا کیا, مسجد میں آ کے امام بخاری کونے میں بیٹھے رہے. ایک نوجوان کنگھی نکالا, مسجد میں کنگھی کرا, کنگھی کرا, اس کے بعد جو ہے اٹھا نماز پڑھنے میں لگ گیا. اس کے کنگھی کرنے سے اس کی داڑھی کا بال مسجد میں گرا. کنگھی کرتے ہیں تو داڑھی کے بال نکلتے ہیں, داڑھی کا بال مسجد میں گرا. امام بخاری وہاں سے اٹھے, نوجوان کے پاس آئے, بال اٹھائے, لے کے جا کے باہر پھینکے. شاگردوں نے پوچھا حضور مسجد میں داخل ہوئے تو کچرا ہاتھ سے اٹھائے, اندر آئے تو نوجوان کی داڑھی کا بال اٹھا کے پھینک رہے ہیں, اے بزرگ یہ کیا بات ہے؟ امام بخاری سے کہا کسی نے, شاگردوں سے بھی کہہ سکتے تھے, مسجد کا خادم موجود ہے, آپ کسی خادم سے اپنے کہہ لیتے تھے. امام بخاری نے کہا سن لو, میں جو نماز کو آیا ہوں یہ اتق اللہ ہے, ہاتھ سے کچرا اٹھا رہا ہوں, وجاہدوا فی سبیلہ ہے. یہ میرے رب کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ ہے طریقت کہ بندے مومن اللہ کے دربار میں اتنی چیز کو بھی اگر ناگوار دکھتی ہے تو برداشت نہیں کر سکتا. یہ طریقت ہے میرے پیارے بھائی. نہ ان کو شریعت میں کسی چیز کی جو ہے رائی کے برابر کی خامی پسند ہے, نہ طریقت کے معاملے میں وہ رائی کے برابر کی خامی کو پسند کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسئلہ, مسلک اور ان کا جو ہے فقہ یہ ہے کہ یہ ہتھیلی کے گڑے کے برابر اگر نجاست لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے, اس کپڑے کو اتار دے, دوسرا کپڑا پہن کر نماز پڑھے. لیکن امام اعظم آ رہے تھے, کیچڑ پانی برسا, کیچڑ بن گیا, چپل سے یا کسی اور چیز سے امام اعظم کے کرتے پر اتنا چھوٹا ٹپکا لگا, اتنا چھوٹا ٹپکا مٹی کا لگ گیا. امام اعظم بیٹھ کے 15 منٹ رگڑ رگڑ کے وہ کپڑے کو دھو رہے ہیں. کسی نے پوچھا حضور اتنے ٹپکا اگر نہیں بھی دھوئے تو نماز ہو جاتی ہے, مسئلہ کچھ نہیں ہے, پھر آپ نے یہ کیوں کہا؟ تو فرماتے ہیں سن, وہ جو فتویٰ دیا وہ اتق اللہ تھا, یہ جو کر رہا ہوں یہ وجاہدوا فی سبیلہ ہے, اس کی راہ میں تزکیہ کر رہا ہوں, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے جب رب کے دربار میں کھڑتا ہوں کہیں اس نقطے کو میرے رب کو ناگواری نہ میرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے, تیرے ہاتھ ہے لاج یا سے اعظم.